أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہمارا درس اور گفتگو کل جو ہم نے شروع کیا تھا وہ تھا عدل پروردگار کے بارے میں پہلا درس. اللہ عز و جل عادل ہے. ہم نے قدر ممکن کوشش کی تھی اس بات کو سمجھانے کی. تو کل ہم نے گفتگو کی تھی عدل کے معنی کے بارے میں، یعنی خلاصہ کیا تھا. آج انشاءاللہ اس کی تطبیق کرتے ہیں. ہم نے کل خلاصہ کیا تھا کہ عدل کے کیا معنی ہے. عدل ہی کو علماء نے اصول میں کیوں داخل کیا اصول دین میں، جبکہ پروردگار عالم کے بہت سارے صفات ہیں جو اس میں پائے جاتے ہیں، ان کو علماء نے اصول دین میں داخل نہیں کیا یا اصول مذہب میں داخل نہیں کیا. عدل کو ہی کیوں داخل کیا. تو عدل کا سماج اور معاشرے پر کیا اثر ہے یہ بھی ہم نے بیان کیا تھا. خلاصے کے طور پر آج ہم اس کو کتاب سے تطبیق کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ عدل کیا ہے. خداوند عالم کی تمام صفات میں سے عدل کو جداگانہ اصول دین میں سے کیوں شمار کیا جاتا ہے. کیا سوال ہے؟ خداوند عالم کی تمام صفات میں سے عدل کو جداگانہ طور پر یعنی الگ جو ہے تمام صفات میں سے صرف عدل کو جو ہے وہ جو ہے اصول دین میں یا اصول مذہب میں شمار کیا ہے علماء نے، جبکہ صفات تو پروردگار کی اور بہت ساری ہیں لیکن ان کو شمار اصول میں نہیں کیا. اصول دین میں سے یعنی عدل کو ہی کیوں شمار کیا جاتا ہے. عدالت اور مساوات کے درمیان فرق. کیا عدالت اور مساوات ایک ہیں یا ان دونوں میں کوئی فرق پایا جاتا ہے. عدالت کسے کہتے ہیں اور مساوات کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی بیان کیا جائے گا. نمبر ایک، پہلا سوال کیا تھا؟ خداوند عالم کی تمام صفات میں سے عدل کو جداگانہ یعنی عدل کو ہی کیوں اصول میں یا اصول دین میں یا اصول مذہب میں قرار دیا ہے یا اس میں شمار کیا جاتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ خداوند عالم کی تمام صفات میں سے عدل کو کیوں منتخب کیا گیا. قبل اس کے بحث کا آغاز کریں ایک نقطے کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ بزرگ علماء نے خداوند عالم کی تمام صفات میں سے صرف عدل کو اصول دین کی ایک اصل کے طور پر کیوں متعارف کروایا ہے. یعنی صفات پروردگار تو بہت سارے ہیں، بہت سے ہیں. وہ حی ہے، وہ قادر ہے، وہ مختار ہے، وہ متکلم ہے، وہ مرید ہے، سب کچھ بہت سارے صفات ہیں پروردگار عالم کے. لیکن علماء نے اسے ہی کیوں متعارف کروایا ہے، یعنی عدل ہی کو کیوں متعارف کروایا ہے. خداوند عالم خدا یعنی خدا عالم و قادر ہے. عالم ہے اللہ عز و جل، عالم ہے اللہ، قادر ہے. رحمان و رحیم ہے، خالق و رازق ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. ان تمام صفات کے ہوتے ہوئے صفت عدل کو اصول دین کی ایک جداگانہ اور علیحدہ اصل کے طور پر کیوں ذکر کیا گیا ہے. سوال سمجھ میں آیا یہ کہ تمام صفات اللہ کے اندر بہت سارے صفات پائے جاتے ہیں. وہ عالم بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، وہ مختار بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ حی بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، رازق بھی ہے، خالق بھی ہے. لیکن علماء نے اصول دین میں یا اصول مذہب میں عدل کو ہی کیوں شمار کیا. اس اہم سوال کے جواب کے لیے چند باتیں توجہ طلب ہیں، یعنی چند باتیں قابل توجہ ہیں، ان پر ہمیں توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم اس سوال کے جواب کو سمجھ سکیں. تو اس اہم سوال کے جواب کے لیے چند باتیں قابل توجہ ہیں. نمبر ایک، عدل کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بہت سی صفات خدا کی بازگشت اسی صفت. پہلی بات واضح ہو رہی خان، جیسے میں نے خلاصے میں بتایا کہ جی بغیر اگر اللہ رحمان ہے تو اس میں بھی عدالت پائی جاتی ہے، اللہ رازق ہے تو اس میں بھی عدالت شامل ہے، اللہ
جو ہے وہ مثلا متکلم ہے تو اس میں بھی عدالت ہے، عدالت کے ساتھ بولتا ہے، بغیر عدالت کے نہیں بولتا، وہ نہیں کلام کرتا، یعنی ہر چیز میں اس کی عدالت کا شمول ہے، عدالت اس کی یعنی کہ جتنی بھی صفات ہیں اس میں سب میں عدالت ہے، ظاہر ہے اس بغیر لیے عدالت کے نہیں ہے۔ اللہ کا بنا وجود جو ہے ذات پروردگار بذات خود عدل ہے، عین عدل ہے، وہ عین عدل ہے، جی نہیں وہ عین عدل ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے، دیکھیے یہ بات آپ یاد رکھیے اور بتائی بھی جا چکی ہے شاید پہلے کے درس میں کتابوں میں، اللہ کی صفات اور اس کی ذات الگ الگ نہیں ہے، صحیح ہے؟ جی جی تو عدل جی اگر وہ عادل ہے تو اس کی رحمت جو ہے وہ بھی عدالت کے ساتھ ہے، اگر اس ہوں کا غضب ہے تو وہ بھی عدالت کے ساتھ ہے، اگر اس کا رزق دینا ہے تو وہ بھی عدالت کے ساتھ ہے، کوئی ایسی صفت نہیں جو عدالت کے بغیر ہو، کیونکہ آپ نے ابھی عدالت کی تعریف کیا پڑھی، وضع الشیء فی محلہ۔ اب آئیے نمبر 2، قیامت و معاد کا مسئلہ ہو یا پیغمبروں کی رسالت اور ائمہ کی ذمہ داریوں کا مسئلہ، ان سب کا خدا کی عدالت کے مسئلے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، یعنی قیامت اور معاد وہ بھی عدالت کا سے تعلق رکھتی ہے، پیغمبروں کی رسالت، ائمہ علیہ السلام کی امامت، یہ سب عدالت سے تعلق رکھتی ہے، ان سب میں عدالت کا دخل ہے، صحیح ہے؟ خدا کی عدالت کے مسئلے کے ساتھ بہت گہرا ان سب کا تعلق ہے، چاہے وہ قیامت ہو، چاہے معاد ہو، چاہے پیغمبروں کی رسالت ہو یا ائمہ کی امامت اور ذمہ داریاں ہوں، ان سب کے ساتھ اللہ عز و جل کی عدالت کا تعلق بہت گہرا ہے اور عمیق ہے۔ نمبر 3، پروردگار کی عدالت کا مسئلہ آغاز اسلام سے ہی اختلاف کا شکار رہا ہے، کیونکہ اہل سنت کا ایک گروہ جو اشاعرہ کہلایا خداوند عالم کی عدالت کا سرے سے ہی منکر ہے، یعنی اللہ عز و جل کی جو عدالت کا مسئلہ ہے وہ اسلام کے شروع سے ہی اس میں اختلاف رہا ہے، وہ اختلاف کا شکار رہا ہے، کیونکہ مسلمانوں میں 2 بڑے فرقے مثلا جو مشہور ہیں، یعنی اللہ نے اہل سنت اور شیعہ، یعنی مذہب اہل بیت کے پیروکار یعنی شیعہ، اور جو اپنے آپ کو مدرسے صحابہ کے پیروکار کہتے ہیں انہیں اہل سنت کہا جاتا ہے، صحیح؟ تو مدرسہ اہل سنت یا اہل سنت نے جو ہے وہ ان کا ایک بہت بڑا گروہ ہے، مطلب یعنی برادران اہل سنت میں ایک بہت بڑا گروہ ہے جنہیں اشاعرہ کہا جاتا ہے، علم کلام میں اشاعرہ، ٹھیک؟ تو ان کا جو ہے وہ عدالت سے انکار کرنا مثلا، یعنی وہ عدالت سے انکار کرتے ہیں، وہ منکر ہے عدالت پروردگار کے، ان کا کہنا ہے کہ خدا تعالیٰ کی نسبت عدالت اور ظلم کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ تمام کائنات چونکہ اس کی ملکیت ہے، یعنی پوری کائنات، دلیل کیا ہے؟ تمام کائنات چونکہ اللہ عز و جل کی ملکیت ہے، لہذا وہ جو کام بھی کرے عین عدالت ہے، حتیٰ کہ اشاعرہ حسن عقلی اور طب عقلی کے بھی قائل نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہماری عقل اچھے اور برے کے درمیان تمیز نہیں کر سکتی، کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ کہنا اور ان کا یہ نظریہ کہ ہماری عقل نیک کاموں کی اچھائی اور ظلم کے برا ہونے کا حکم لگانے سے بھی قاصر ہے، اور اس قسم کے دیگر بہت سے اشتباہات بھی اشاعرہ کے عقائد کا حصہ ہیں۔ برادران اہل سنت کا ایک دوسرا گروہ جو معتزلہ کہلاتا ہے، ایک اشاعرہ ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ابھی کہ وہ اس طرح کا نظریہ اور رائے رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ حسن عقلی اور طب عقلی کی بھی وہ قائل نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ ہماری عقل اچھے اور برے کے درمیان تمیز نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ ہماری عقل نیک کاموں کی اچھائی اور ظلم کے برا ہونے کا حکم لگانے سے بھی قاصر ہے، یہ اس طرح کی باتیں ان کے یہاں پائی جاتی ہیں۔ دوسرا گروہ ہے ان کا معتزلہ، دوسرا گروہ کیا کہلاتا ہے؟ معتزلہ، اس کا اور تمام اہل تشیع کا یہ متفقہ اعتقاد ہے کہ خداوند عالم عادل ہے اور اس سے ظلم و ستم کا صدور محال ہے، یعنی یہ جو گروہ ہے اہل سنت کا دوسرا معتزلہ، وہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں جس بات کا اہل تشیع عقیدہ رکھتے ہیں، اس بات کا شیعہ امامیہ عقیدہ رکھتے ہیں، کیا کہ خداوند عالم عادل ہے، اللہ عز و جل عادل ہے،
اور اس سے ظلم و ستم کا صدور یعنی اس سے ظلم و ستم صادر ہونا محال ہے. جبکہ اشاعرہ کا نظریہ کیا ہے کہ اللہ مالک ہے، اللہ جو ہے وہ مالک ہے، سب اس کی مخلوق ہیں، یہ سب اس کے تابع ہیں، لہذا وہ جو چاہے کرے اسے اختیار ہے. لیکن شیعہ اور معتزلہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل عادل ہے اور اس سے ظلم و ستم کا صدور محال ہے. ان دونوں گروہوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے پہلے گروہ یعنی اشاعرہ کو غیر عدلیہ جبکہ دوسرے گروہ کو عدلیہ کہا جاتا ہے. تو اہل سنت کے دو گروہ ہوئے، ایک عدلیہ اور ایک اشاعرہ. تو اب ان کو آپ جدا کیسے کریں، ان میں تمیز کیسے پیدا کریں کہ کون کیا ہے؟ تو پہلے گروہ کو اشاعرہ کہا جاتا ہے جو اللہ کی عدل کا عدالت کا قائل نہیں ہے اور اس میں قوہ عقلی کا بھی قائل نہیں ہے، اور دوسرے گروہ کو عدلیہ کہا جاتا ہے کیونکہ دوسرا گروہ عدل کو اپنے مکتب کی یعنی مذہب کی علامت کے طور پر اصول دین میں شمار کرتا ہے. اہل تشیع کا شمار بھی عدلیہ میں کیا جاتا ہے. یعنی جب عقائد کی کتابوں میں، کلام کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے تو وہاں عدلیہ استعمال ہوگا. عدلیہ سے مراد شیعہ اثنا عشری، شیعہ اور برادران اہل سنت کا جو بہت بڑا گروہ ہے جسے معتزلہ کہتے ہیں وہ مراد اور مقصود ہوتا ہے. جب کہیں آپ عقائد کی کتابوں میں، کلام کی بڑی کتابوں میں جا کر عدلیہ لفظ دیکھیں گے لکھا ہوا یا پڑھیں گے اسے کہ عدلیہ یہ کہتے ہیں، عدلیہ کا نظریہ یہ ہے، عدلیہ یہ رائے رکھتے ہیں اس مسئلے میں، تو اس سے مراد کون ہوں گے؟ شیعہ مذہب اہل بیت علیہ السلام اور اہل سنت کا معتزلہ گروہ. ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ عدالت کے جو قائل ہیں یا عدل کو جو اپنے اصول میں داخل کرتے ہیں وہ مذہب اہل بیت علیہ السلام اور برادران اہل سنت کا ایک بہت بڑا گروہ جسے معتزلہ کہتے ہیں. دونوں کو عدلیہ کہا جاتا ہے اور دونوں جو ہیں وہ عدالت پروردگار کے قائل ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اہل تشیع نے دوسرے عدلیہ گروہ سے اپنے مکتب کے تشخص اور امتیاز کے لیے، یعنی اہل تشیع نے اپنے آپ کو عدلیہ گروہ سے، یعنی اہل سنت بھی آگے بعض عدلیہ میں اور مذہب اہل بیت بھی ہے وہ بھی عدلیہ کہلاتا ہے، تو اپنے آپ کو اس سے الگ کرنے کے لیے، اپنے پہچان بنانے کے لیے، تشخص قائم کرنے کے لیے امامت کو بھی اصول دین کا جز قرار دیا ہے. یعنی اب اگر امامیہ کہا جائے گا تو اس سے مراد مذہب اہل بیت ہوگا، اس سے مراد شیعہ اثنا عشری ہوں گے کیونکہ انہوں نے مذہب اہل بیت کے پیروکاروں نے اپنے اصول میں امامت کو بھی قرار دیا ہے، جبکہ امامت مذہب اہل سنت میں نہیں پائی جاتی اصول میں ان کے. یہی وجہ ہے کہ جہاں پر بھی عدل اور امامت دونوں کے متعلق یہی وجہ ہے کہ جہاں پر بھی عدل اور امامت دونوں کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے وہاں پر مراد شیعہ امامیہ ہوتے ہیں. یعنی اگر کہیں کہا جائے کہ امامیہ تو اس سے مراد کون ہے؟ شیعہ اثنا عشری. اگر کہا جائے کہ امامیہ یعنی شیعہ اثنا عشری، اور اگر صرف عدلیہ کہا جائے تو اس میں صرف شیعہ امامیہ اثنا عشری نہیں ہوں گے بلکہ اس میں بعض اہل سنت میں داخل ہو جائیں گے کہ جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ معتزلہ کہا جاتا ہے. لہذا اپنے آپ کو ان سے الگ کرنے کے لیے، اپنی پہچان بنانے کے لیے، اپنی پہچان قائم کرنے کے لیے ہمارا اصول میں ایک اور اضافہ ہے. وہ کیا ہے؟ ایک اصل کا اضافہ اور ہے، وہ ہے امامت. وہ کیا ہے؟ امامت. یعنی ہم جب اپنے اصول دین یا مذہب بیان کرتے ہیں تو اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت اور پانچویں قیامت. تین میں سب مشترک ہیں، پورے مسلمان تمام امت مسلمہ توحید، نبوت اور قیامت میں سب مشترک ہیں. عدالت میں مذہب اہل بیت اور برادران اہل سنت کا معتزلہ گروہ صحیح، لیکن امامت صرف اور صرف جو ہے وہ مذہب اہل بیت سے خاص ہے. یعنی اگر امامیہ کہا جائے تو وہاں پر مقصود جو ہوں گے وہ مذہب اہل بیت کے پیروکار ہوں گے.
نكتفي على هذا المقدار، باقي إن شاء الله غدا سيجي. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله. خدا حافظ. خدا حافظ. فی امان اللہ.